کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ آیت قرآن مجید کی وہ ہے جو بہت ہی اہم نکات کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ یعنی اگر کسی کو بولنے کا حق ہے تو وہ وہی بول سکتا ہے جس کو علم ہو، اور علم میں بھی ہر ایک کے بارے میں ہر ایک نہیں بول سکتا ہے، بلکہ جس علم کا اسپیشلسٹ ہے، جس کا ماہر ہے، وہی بتا سکتا ہے۔ مثلا اگر بیماری کے بارے میں ہے تو ڈاکٹر بتائے گا، کوئی نظریہ ہے کسی بیماری کے بارے میں، وہ نظریہ صحیح ہے یا غلط ہے، وہ دوا صحیح ہے یا غلط ہے، یہ کون بتائے گا؟ یہ ڈاکٹر بتائے گا۔ انجینئر نہیں بتا سکتا ہے کہ علم طب کے بارے میں جو نظریات ہیں وہ نظریہ صحیح ہے یا نظریہ غلط ہے، وہ دوا صحیح ہے یا دوا غلط ہے۔ یا کوئی انجینئر وہ بلڈنگ کے بارے میں بتا سکتا ہے، مکان کے بارے میں بتا سکتا ہے، جس کا اسپیشلسٹ ہے انجینئرنگ میں اس کے بارے میں بتا سکتا ہے، وہ ڈاکٹری کے بارے میں نہیں بتا سکتا۔ کہتے ڈاکٹری کا یہ نظریہ باطل ہے، ڈاکٹری کا یہ طریقہ غلط ہے، وہ نہیں بول سکتا۔ یا زراعت کا اسپیشلسٹ ہے، کھیتی کا، آج کے زمانے میں اس کا بھی علم ہے، جو متخصصین اس کے ہیں، زراعت والا، کھیتی والا، کھیتی کے بارے میں بتا سکتا ہے، یہ مٹی اس کے لیے اچھی ہے، اس وقت پہ پانی ڈالنا چاہیے، اس وقت پہ کھاد ڈالنا چاہیے، اس کے بارے میں پھر ڈاکٹر نہیں بتائے گا، وہ اس کا اسپیشلسٹ ہے۔ ڈاکٹری امور میں وہ دخل اندازی نہیں کر سکتا ہے، نہ تو ڈاکٹر زراعت کے امور میں دخل اندازی کر سکتا ہے، نہ انجینئر علم طب میں دخل اندازی کر سکتا ہے۔ خلاصۃ الکلام یہ کہ پوری دنیا کے انسان اس چیز کو مانتے ہیں کہ اگر کسی نظریے پر کسی کو اعتراض کرنا ہے تو کون اعتراض کر سکتا ہے؟ جو اس علم کا جاننے والا۔ کسی تھیوری کو اگر وہ باطل قرار دینا چاہ رہا ہے تو اس علم کا جاننے والا ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک مولانا سائنس کے کسی نظریے کو باطل کرے، یا کوئی سائنس والا دین کے کسی نظریے کو باطل کرنے کا حق نہیں رکھتا ہے، بلکہ جس علم کا ماہر ہے، جس کا اسپیشلسٹ ہے، جس کا متخصص ہے، وہی اس کے بارے میں بول سکتا ہے۔ یا علم فصاحت و بلاغت ہے، یعنی زبان کا علم، اس میں بھی جو ادیب ہے، ادبا ہے، اہل زبان ہے، جنہوں نے اس پہ کام کیا ہے، محنت کیا ہے، جنہوں نے پڑھا ہے، وہ اس کے بارے میں بول سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 میں خداوند عالم فرما رہا ہے، قرآن مجید کے سلسلے میں، یہ قرآن مجید جو اللہ کی کتاب ہے، یہ ہر لحاظ سے معجزہ ہے، ہر لحاظ سے معجزہ ہے، فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے معجزہ ہے۔ آئندہ کی جو خبریں قرآن نے دی ہے وہ صحیح ثابت ہوئی ہے، اس اعتبار سے بھی معجزہ ہے۔ سائنس کے بارے میں قرآن نے جو بتایا ہے، بعد میں سائنس نے ریسرچ کر کے اس کو مانا ہے، اس لحاظ سے بھی معجزہ ہے۔ یعنی قرآن مجید وہ کتاب ہے جو ہر لحاظ سے معجزہ ہے، ہر لحاظ سے معجزہ ہے۔ خود ظاہری چیز پہ کیا ہے، کوئی بھی کتاب چھپتی ہے تو بعد کا ایڈیشن آتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی رہتی ہے، لیکن پوری دنیا میں انڈیا، پاکستان، امریکہ، لندن، جرمن، جاپان، چائنا، ایران، عراق، سیریا، جہاں بھی جائیے سب جگہ قرآن مجید ایک ہی ملے گا۔ یہ بھی اعجاز قرآن ہے کہ بعد والا ایڈیشن میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جو کتاب لکھتا ہے اس کا علم بڑھتا رہتا ہے، جب دوبارہ اس کتاب پہ نظر ڈالتا ہے تو دیکھتا ہے یہاں پہ اس چیز کی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ لیکن قرآن مجید اس خدا کی کتاب ہے جو کہ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، لہذا اس میں کوئی نقص ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب قرآن کے بارے میں کون نظریہ دے سکتا ہے؟ قرآن کے بارے میں کون کہہ سکتا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ اچھا ہے، یہ خراب ہے؟ کون کہہ سکتا ہے؟ جو اسپیشلسٹ ہو کس چیز کا؟ قرآن کا اسپیشلسٹ ہو۔ کوئی ڈاکٹر قرآن کے بارے میں نہیں بول سکتا ہے، قرآن کا علم جاننے والا ڈاکٹری ریسرچ کے اوپر کچھ نہیں بول سکتا ہے۔ ہر علم کے بارے میں بولنے کا حق کسے ہے؟ جو اس علم کا اسپیشلسٹ ہو، جو متخصص ہو۔ مثلا ایک متخصص ہے کہ ممبر بنانے کا لکڑی کا کام کرتا ہے، تو بائک بنانے والے کو نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ ایسا تو غلط کر رہا ہے، ایسے نہیں بنے گا، بلکہ وہ اسپیشلسٹ بائک بنانے کا ہے، یہ بائک والا اس کو اعتراض نہیں کر سکتا ہے۔ اور
اور بائک والا اس پہ بھی اعتراض نہیں کر سکتا کہ یہ لکڑی ایسے نہیں لگے گی، کیل ویسے لگے گی۔ جو اسپیشلسٹ ہے اسی کے بارے میں بول سکتا ہے۔ اب قرآن کے بارے میں قرآن کے اسپیشلسٹ کون ہے؟ جنہوں نے قرآن پہ کام کیا ہے، جنہوں نے قرآن کا علم حاصل کیا ہے، جنہوں نے قرآن کو پڑھا ہے۔ اور اس کے سب سے اہم اسپیشلسٹ جو کہ جن کے بغیر قرآن مجید انسان سمجھ نہیں سکتا ہے، وہ ائمہ معصومین علیہ السلام ہے، جن کو قرآن ناطق کہا جاتا ہے۔ قرآن ناطق، جہاں پر قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا یہ بتائیں گے۔ لہذا قرآن کے بارے میں اعتراض کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ اعتراض وہی کر سکتا ہے جو قرآن کا اسپیشلسٹ ہو، اور جو اس کے اسپیشلسٹ ہیں انہوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے زمانے میں ایسے جاہل لوگ آ گئے کہ اس کو شاید قرآن پڑھنے بھی نہ آتا ہو، وہ قرآن کی آیتوں کے بارے میں تذکرہ کرتا ہے کہ یہ آیت نہیں ہونی چاہیے، وہ ہونی چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، نہیں ویسا ہونا چاہیے۔ پوری دنیا کا ہر عاقل انسان اس بات کو مانتا ہے، ہر عالم انسان، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے انجینئر ہو، چاہے زراعت کا متخصص ہو، چاہے فلکیات کا ماہر ہو، ہر شخص اس بات کو مانتا ہے کہ ہر علم کے بارے میں بولنے کا حق کسے ہے؟ جو اس علم کے بارے میں جانکاری رکھتا ہے، اس کا عالم ہو۔ لیکن ایک جاہل انسان ہندوستان میں اس نے کہا کہ قرآن مجید کی آیتیں جو ہے سمجھ نہیں آتی، یہ تو صحیح نہیں ہے، قرآن کی آیتیں صحیح نہیں۔ حالانکہ قرآن مجید میں خداوند تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ بار بار میں نے پڑھا اس آیت کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ خدا کہہ رہا ہے ان کنتم فی ریب، اگر تمہیں شک و شبہ ہے اس قرآن کے بارے میں، کیا کرو؟ فأتوا بسورۃ من مثلہ، ایک اس کے جیسا سورہ لے کے آؤ، ایک سورہ۔ اگر کہتے ہو غلط ہے یہ آیت غلط ہے، 24 آیت غلط ہے، تو کیا کرو؟ ایک سورہ لا کر کے دکھا دو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، خدا کہہ رہا ہے جتنے تمہارے طرفدار ہیں سب کو جمع کر لو، سب مل کے کرو، ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو جواب دو۔ پھر آگے آیت کیا کہہ رہی ہے؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تاکید کے ساتھ کبھی بھی تم ایسا کر نہیں سکتے ہو، یعنی ایک سورہ بنا کر نہیں لا سکتے ہو۔ کیوں نہیں لا سکتے ہو؟ اس لیے کہ یہ کلام خدا ہے، اس کے برابر میں کوئی کلام آ ہی نہیں سکتا ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اس کی تائید بھی ہو گئی ہے کہ جب مکے میں سورہ نازل ہوا اس وقت چیلنج ہوا، اس زمانے کے عرب اپنے کو بہت زیادہ اچھی عربی جاننے والا سمجھتے تھے، بہت زیادہ ادیب، بہت زیادہ پڑھے لکھے، بہت بڑے فصیح، بہت بلیغ جو ان کے علماء تھے، وہ بھی قرآن مجید کے ایک سورے کا بھی جواب نہیں لا سکے۔ جیسے کہ میں نے کہیں بیان کیا تھا کہ شعشع نامی شخص جو بہت بڑا ادیب تھا، اس کی ویلیو بہت اہمیت تھی، لوگ اپنے کلام کو صحیح کرانے کے لیے اس کے پاس لے جاتے تھے۔ جب سورہ کوثر اس کے پاس لے کے گئے، اس نے پڑھا، کچھ لکھنا چاہا، پھر رکھ دیا، نہیں اس کو سمجھ میں نہیں آیا کیا لکھے، اس پہ کیا حاشیہ لگا، اس پہ کیا لکھے۔ دوبارہ اٹھایا، تیسری مرتبہ اس نے لیا، اس نے کہا ما ھذا کلام بشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہے، یہ انسان کا کلام نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کچھ ٹپڑی کر سکوں۔ سب سے بڑا فصیح وہ اس نے اقرار کر لیا کہ یہ کلام خدا ہے۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں کر سکتے تم اس پر، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اگر تم ایسا کچھ سوچتے ہو، فَاتَّقُوا، ڈرو ایسی آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ، جس میں لوگوں کو ڈالا جائے گا، وَالْحِجَارَةُ، اور پتھر اس میں ڈالا جائے گا، أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، یہ کافرین کے لیے بنائے گئے۔ لیکن اگر کوئی خود کافرین کی فہرست میں جانا چاہے تو اسے کون روک سکتا ہے؟ قرآن مجید جو کہ تمام حوالوں سے، تمام جہاز سے معجزہ ہے، کیونکہ آج کے زمانے میں علم کا دورہ ہے، بچے پڑھ رہے ہیں، جوان پڑھ رہے ہیں، سائنس پڑھ رہے ہیں، اور قرآن مجید جو کہ ہر جہت سے ہم نے کہا کہ معجزہ ہے، یہ کتاب ہدایت کے لیے کتاب، ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت